الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، اور یہ چاہت اور خواہش ہر مسلمان کی ہے، ایک ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، یہ بھی ایمان کی بہت اونچی سطح ہے، لیکن کوئی بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، یہ اس سے بھی اوپر کا مقام ہے، اور ہر مسلمان کی یہ آرزو، یہ تمنا ہے کہ میں اپنے رب کا محبوب بندہ بنوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول تم سے محبت کریں تو تم اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لو۔ نمبر 1، بات کی سچائی، صدق مقال، جب بھی بات کرنی ہے سچی کرنی ہے۔ نمبر 2، امانت داری۔ نمبر 3، پڑوسیوں سمیت تمام متعلقین کے حقوق ادا کرنا۔ جس مسلمان میں یہ 3 باتیں پائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اس میں ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، اسلام میں بعض باتیں دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر نتیجہ بہت بڑا مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ عمل اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن بظاہر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان پر اجر، ثواب، نتیجہ اتنا بڑا مرتب ہو۔ وہ ہماری سمجھ کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ بہت
بہت اونچی اور بہت بلند ہے۔ تو بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ پیدا ہو جائے تو تنہا پھر وہ اکیلی نہیں رہتی، وہ ایک مسلمان کی تربیت کو مکمل کر دیتی۔ بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہنے کو وہ ایک ہے، مثلا جس مسلمان میں زبان کی سچائی آ گئی، دیکھنے کے اعتبار سے یہ ایک صفت ہے، لیکن یہ اپنے اندر سینکڑوں خوبیوں کو لیے ہوئے ہے۔ امانت داری دیکھنے میں ایک خوبی ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایسی تربیت کا سامان لیے ہوئے ہے کہ جس مسلمان میں امانت داری پیدا ہو گئی، اس میں نکھار پیدا ہوتے ہوتے نکھرتے نکھرتے وہ مومن پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جس مسلمان کا مزاج ہے دوسروں کے حق کو ادا کرنا، وہ کسی کا حق اپنے ذمے نہیں رکھتا، ہر کسی کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی مسلمان میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو بھائی وہ پھر صرف یہی تک نہیں رکتا، اللہ جل جلالہ پھر اس کو ایسا مثالی مسلمان بنا دیتے ہیں کہ وہ باکمال بن جاتا ہے، اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ واقعتاً پھر اس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تم ہمیشہ کیا کرو؟ سچ بولو۔ سچائی کا تعلق کسی مذہب اور دین سے نہیں ہے۔ سچائی بھی ان خوبیوں میں سے ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہے، اور جھوٹ بولنا برا ہے، اس کا برا ہونے کے لیے قرآن و سنت کے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ علماء لکھا کہ چند کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے، انسانیت سے ہے۔ مثلا انسانوں کے تمام طبقات میں سچائی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو بے دین ہیں، جن کے پلے دین نہیں، وہ بھی سچائی کو خوبی ہی تسلیم کریں گے۔ اور جھوٹ بولنا یہ بدترین عادت ہے۔ دین سے ہٹ کے بھی انسانوں کے سلیم الفطرت کسی بھی معاشرے میں چلے جائیے تو بھائی جھوٹ بولنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں اس کا رواج آ گیا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچائی کس معیار پر تھی، میں اس کی ایک مثال دے کے اگلی دو باتوں کی طرف آتا ہوں، جو کہ پچھلے جمعے میں اس پر کافی باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ کو میں ایک حدیث میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچائی کا معیار کیا تھا اور جھوٹ کتنا قابل نفرت اور باعث عار اور شرمندگی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر ہیں، شروع اسلام میں بدترین دشمن رہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ مکہ کی صف اول کی وہ ٹیم جس نے اسلام کی ڈٹ کر مخالفت کی، ان میں کون ہے؟ ابو سفیان ہے۔ مکہ کے چند گنے چنے سرداروں میں شمار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کی قیادت کرنے والے۔ کتنی نفرت ہے، کتنی دشمنی ہے اسلام سے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا اور شاہ روم نے تصدیق کرنا چاہی کہ یہ جس شخص کی طرف سے مجھے خط آیا ہے، چونکہ شاہ روم جو تھا وہ آسمانی کتابوں کا ماہر تھا، وہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ بالکل قریب کے زمانے میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ وہ منتظر تھے ان کے علماء کہ تقریباً آخری نبی کا زمانہ 100% مکمل ہو رہا ہے، اور ان کے کان کھڑے تھے کہ کہیں سے آواز آئے نبوت کی۔ جب یہ خط ملا تو وہ پہلے ہی کیا تھے بھائی؟ منتظر تھے۔ جب یہ خط پڑھا تو ہرقل کو جھٹکا لگا، توقع نہیں تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ حجاز میں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے، چونکہ یہ تو توقع رکھے ہوئے تھے ہمارے اندر سے ہی کوئی آخری نبی بنے گا۔
اس نے تحقیق کے لیے اعلان کروایا کہ کوئی مکہ مدینہ حجاز کا کوئی قافلہ آیا ہوا. مشہور بات ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری اس حدیث کو بڑی تفصیل سے لاتے. تو جس وقت پتہ کروایا مکہ کا قافلہ وہاں پہنچا ہوا تھا. اللہ کی شان دیکھیے، حضور کے بارے میں تحقیق کرنی ہے اور قافلہ کن کا پہنچا ہوا ہے؟ دشمنوں کا. صلح حدیبیہ ہوئی ہے، جنگ بندی ہے، اور سارے حضور کے کیا ہیں؟ بدترین مخالف اور دشمن. ہرقل کا جب منادی پتہ کرتا پھر رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم ہیں حجاز کے، مکہ کے فلاں. بہرحال بادشاہ تک پہنچ گئے. یہ بھی چاہتے تھے کہ بادشاہ سے ملاقات ہو، لیکن اس زمانے میں بادشاہوں سے ملاقات کرنا آسان کام. جب ہرقل کے سامنے پہنچے، اس نے پوچھا، بٹھا لیا، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے. کہ جس شخص نے کا یہ خط آیا مجھے. بھائی ذرا توجہ کرنا، میرا موضوع نہیں ہے لیکن بھی 2-3 باتیں یاد آ گئی. جب یہ بات ہرقل نے بتایا نا کہ یہ خط آیا ہے، تو اس قافلے نے آپس میں خسر پھسر کی کہ اوہو، محمد کی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. ابن ابی کبشہ حضور کے ایک لقب کو استعمال کیا، ابن ابی کبشہ کی بات یہاں تک پہنچ گئی. یعنی ایک مرتبہ یہ ہل گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اب حجاز کا نہیں رہ گیا، یہ مسئلہ عالمی قوتوں تک پہنچ گیا ہے. اچھا، ہرقل نے کہا جی تم میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے کون ہے؟ قریب ہے. ابو سفیان نے کہا نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، تم آگے آ جاؤ. پیچھے بٹھا لیا باقی مکہ کے سرداروں. پیچھے والوں سے کہا میں ان سے سوال کروں گا، اگر کسی جگہ جھوٹ بولے، جو میرا موضوع ہے، کیا اگر کسی جگہ جھوٹ بولے تو تم نے ان کا رد کرنا ہے. ابو سفیان کہنے لگے میں آگے بیٹھ گیا، جماعت پیچھے، میرے ساتھی پیچھے بیٹھ گئے. بادشاہ سامنے سوال کر رہا، اس کی پوری ٹیم مجھ سے سوالات کر رہی ہے. امام بخاری نے حدیث میں وہ سارے سوالات ملتے. میرا وہ موضوع نہیں ہے. اس میں ایک بات آپ کو سنانی چاہتی ہے. صرف ایک موقع ایسا آیا، ابو سفیان نے کہتے ہیں کہ وہاں میں تھوڑا سا جھوٹ بول سکتا تھا. بدترین مخالف ہیں حضور کے، حضور علیہ السلام کے خلاف جنگی قیادتیں کر رہے ہیں. مکہ کے سرداروں کی دشمنی کس حد تک ہے حضور اور اسلام کے ساتھ ہر مسلمان جانتا ہے. ابو سفیان کہنے لگے پوری گفتگو میں ایک جگہ موقع بنا کہ میں حضور پر کیا باندھ سکتا تھا؟ جھوٹ باندھ سکتا تھا. لیکن مجھے غیرت نے اجازت نہیں دی کہ میں اگر یہ تھوڑا سا جھوٹ بول گیا، پیچھے والوں نے چہرہ ہلا دیا، تو میں بادشاہ کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا. میں بادشاہ کے سامنے کیا ہو جاؤں گا؟ رسوا ہو جاؤں گا. یعنی وہ زمانہ جاہلیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی جھوٹ کو بھائی کیا سمجھا جاتا ہے؟ اتنا برا سمجھا جاتا ہے. لہٰذا آج ہمارے یہاں رواج پکڑ گیا ہے اس حد تک کہ 1 اپریل کو تو پوری دنیا میں جھوٹ کا دن منایا جاتا ہے. اپریل فول، جو چاہو جھوٹ بولو. یعنی اس کو تہذیب کا حصہ بنا لیا گیا کہ جی اس دن جس کو پاگل بنانا بنا لو. قومی یعنی اقدار کی، اخلاق کی گراوٹ اس حد تک نیچے آئے گی. بہرحال اپنے آپ کو بھائی کس سے بچانا؟ ہاں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، مشہور ہے صادق الامین. بھائی کیا؟ صادق الامین. دوسری بات فرمایا کہ تم امانت داری اختیار کرو. جب بھی تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت آئے تو اس کو کیا کرو؟ ادا کرو. جو بندہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، یہ ایک ہی خوبی ایسی ہے جو اس مسلمان کو پورے دین کے اعتبار سے اس کی شخصیت کو نکھار دے گی اور اس کی شخصیت کو کیا کر دے گی؟ مکمل کر دے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری بار بار یہ بات آئی رہی ہے. آپ حضرات کو پتہ ہے نبوت سے پہلے بھی پورا مکہ متفق تھا کہ ان سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں. ہجرت کی رات جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امانتیں کس کے پاس پڑھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی. اور امانت کی ادائیگی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی بددیانتی کرے، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کرے، پھر بھی تم اس کے ساتھ دیانتداری برتو۔ اور اس کا اعلیٰ ترین نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہجرت فرما رہے ہیں اور سارے دشمنوں کی امانتیں حضور کے پاس ہیں۔ چلن یہ ہے کہ دشمن کی ساری امانتوں کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ دشمن کی ساری امانتوں کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ امریکہ نے ایران کے سارے جو اکاؤنٹ تھے وہ منجمد کر دیے کہ نہیں؟ بدترین ظلم، اور پوری دنیا میں یہ بغیرتی اور بدماشی چل رہی ہے۔ امریکہ ایسا بدماش پیدا ہوا ہے جس ملک کے چاہتا ہے اثاثے منجمد کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم دشمن کی امانت کو بھی ضبط نہیں کر سکتے۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال صرف حضور نے اعلان نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ ہجرت کی رات مدینہ جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اپنے بستر پر سلایا، جو پیچھے چھوڑا، پیچھے چھوڑنے کا مقصد کیا تھا کہ سب کی امانتیں کیا کر کے آنا واپس۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی کئی دن مکہ میں رکے رہے اور سب کی امانتیں واپس کی، اور اس کے بعد حضرت علی نے کہاں ہجرت کی؟ مدینہ۔ اور بھائی ایک تو بندے کی امانت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب دشمن کی امانت پاس ہو، اور دوسرا بندے کی امانت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ طاقت میں ہو۔ جب بندہ کس میں ہو؟ طاقت میں ہو۔ کسی کی امانت کو منٹوں میں ضبط کر سکتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہ طاقت کے باوجود بھی کہے نہیں، یہ جس کی امانت ہے مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کے تحت مفسرین نے ایک بڑا عبرت آموز، بڑا سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کے ذمے اس خاندان کے پاس، شیبی خاندان ہے یہ، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، حضور کے زمانے میں بھی اور آج بھی چلی آ رہی۔ یہ خود فرماتے ہیں جب اسلام لائے پھر انہوں نے ساری تفصیل خود ہی بیان کی۔ یہ ساری تفصیل بھائی کس نے بیان کی ہے؟ خود انہوں نے ہی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چابی میرے پاس تھی، اور اس زمانے میں خدمات تقسیم کر رکھے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، چلے نہ ہی کہے، سخت الفاظ ہیں۔ زمانہ کفر میں جو کچھ پچھلے سال حج پہ آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھی، اچھے بھی بڑے دیکھے، میں صاف آپ سے بات عرض کروں، لیکن وہاں اکثریت ایسی دیکھی کہ بندے کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے کہ یار زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کافر تھے، پھر حاجیوں کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آتے تھے، یہ تو مسلمان ہیں۔ میرے ساتھ دو واقعات ہوئے، خود میرے ساتھ، ایک میرے ساتھ ہوا، ایک میرے سامنے ہوا، ایک اعلیٰ ترین واقعہ اور ایک بدترین واقعہ۔ پہلے آپ کو اچھا واقعہ سنا دوں۔ آپ کو پتہ ہے جب حج قریب آ جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ ہم نے جمعہ پڑھنا تھا، ہم نے کیا کرنا تھا؟ جمعہ پڑھنا تھا، اور یہ حج سے پہلا یا حج کے فوراً بعد کا جمعہ تھا، راستے بند ہیں، ہدایات ہیں، اپنے اپنے محلوں میں پڑھو۔ اور جو ٹیکسی والے ہیں، جہاں ہمارا ہوٹل تھا وہاں سے ہمیں 7 سے 8 منٹ لگتے تھے، ہم زیادہ زیادہ کو 4-5 کلومیٹر تھے۔ عام دنوں میں 10 ریال لیتے ہیں فی سواری، حج کے دنوں میں وہ 200 ریال لے رہے تھے۔ کتنے لے رہے؟ میرے ساتھ گھر کی خواتین، میں روڈ پر نکلا، ایک سیانی عمر کے، جیسے صاحب نا آپ کی عمر کے، ملتان کے ایک ٹیکسی ڈرائیور، میرے ساتھ 4 خواتین، میں نکلا تو میں نے کہا بھائی جمعے کے لیے جانا ہے، کتنے پیسے؟ کہنے لگا فی سواری 10 ریال۔ میں چونکا، میں کہا فی سواری؟ میں نے 3 دفعہ پوچھا کتنے ریال؟ اس نے کہا مولوی صاحب 10 ریال، اردو نہیں آتی آپ کو؟ 10 ریال۔ میں نے کہا آتی تو ہے، یقین نہیں آ رہا، چونکہ آج تو لے رہے ہیں کتنے؟ 200 ریال، اور ہم صرف اتنی دور کے لیے 100 ریال، جو حضرات گئے ان کو پتہ ہے۔ میں بڑا حیران کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ میں بہرحال ہم بیٹھ گئے۔ اچھا جب بیٹھے تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ چکر دے رہا ہے،
یہ کوئی یوں گھما کے کوئی 2-3 کلومیٹر دور ہی اتار کے بھاگ جائے گا کہیں، چونکہ یہ لے کتنے ریال؟ آج تو سارے 200 ریال لے رہے ہیں، یہ اللہ کا بندہ کتنے لے رہا ہے؟ 10 ریال۔ بہرحال جب وہ گیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ایسی جگہ پہنچانے کی جہاں سے آپ 1 منٹ میں حرم میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ایک خطرہ ہے، وہاں ہمیں شرطہ روک بھی سکتا ہے، اگر روک دے تو بھائی پھر میں معذور ہوں۔ میں نے کہا یار یہ کوئی دیانتدار بندہ ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ ہمیں اطمینان سے لے گیا۔ اتفاق کی بات ہے شرطے نے ہمیں وہاں نہیں روکا، اس نے نکال کے ہمیں باب عبدالعزیز کے سامنے بالکل حرم کی نکر پر اتار دیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ 10 ریال ہی لے گا۔ میں نے پوچھا جی کتنے پیسے ہو گئے؟ کہنے لگا جی 10 ریال ہی۔ میں نے اس کو اپنی طرف سے اخلاقاً کچھ دینا چاہا اضافی، اس نے لیا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ اتنے تھوڑے پیسے کیوں لے رہے؟ اس نے کہا جی مجھے 40-45 سال ہو گئے ٹیکسی چلاتے ہوئے، میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی حاجیوں سے حرام نہیں کماؤں گا، کبھی بھی حاجیوں سے حرام نہیں کماؤں گا۔ اس نے کہا جی میرا جو ریٹ عام دنوں میں چلتا ہے میں نے ہر کام کا حاجیوں سے وہی پیسے لے لے۔ میں نے جی اس کو ہمارے 10 ریال کے اعتبار سے جتنے پیسے بنتے تھے اضافی 10 ریال دینا چاہے، اس نے کہا جی نہیں لینے، نہیں لینے۔ اب وہ دیکھنے کے اعتبار سے تو عام سا بندہ تھا۔ میں نے کہا واہ واہ یہ ہے اللہ کا ولی۔ اور اترتے ہوئے میں نے خواتین سے کہا ہم کسی اللہ کے ولی کی گاڑی میں آئیں، اور یہ اصل ولایت یہ ہے، اصل ولایت۔ اچھا بدترین بھی سن لیجئے، بدترین بھی سن لیجئے۔ کنکریاں مار کے نکل رہے ہیں، ہوٹل جو ہے وہ صرف 1.5 کلومیٹر ہے۔ کراچی کی 2-3 بوڑھی خواتین تھک گئی، وہ بھی پاکستانی تھا، وہ اس کو کہہ رہی ہیں ہمیں ہمارے ہوٹل تک پہنچا دے۔ اس نے کہا جی 1000 ریال۔ کتنے پاکستانی کتنے بن گئے؟ 74-75 ہزار بن گئے۔ میں روڈ کے اس طرف تھا تو اس نے کہا جی 1000 ریال۔ بڑی مشکل سے اس نے 800 ریال میں ابھی چونکہ وہ رستے میں شرطے جانے نہیں دیتے تو ہم بالکل سامنے تھے، میں بھاگ کر دوسری طرف کے ان بوڑھی خواتین کو روکوں، اماں جی نہ دینا، یہ بالکل پاس ہے، میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو۔ لیکن وہ اتنے میں بیٹھ چکے تھے، وہ اتنے میں۔ اب وہ لے گیا، صرف وہاں سے جس ہوٹل کا وہ نام لے رہی تھی وہ ہمارے ساتھ والا ہوٹل تھا، وہ صرف 1 سے 1.5 کلومیٹر بنتا تھا۔ کتنے پیسے لے رہا ہے؟ 700-800 ریال۔ تو میں وہاں سوچ میں پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر تھے اور انہوں نے خدمات بانٹ رکھی تھی آپس میں، وہ حاجیوں سے پیسے کمانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو بات دور نکل آئی، اصل میں کچھ اور سنانا چاہتا کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری ڈیوٹی کیا تھی؟ بیت اللہ کی چابی کی، جیسے حضور کے چچا حضرت عباس کی اس زمانے میں ڈیوٹی تھی زمزم کے کنویں پر حاجیوں کو پانی پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا محترم جو تھے ابو طالب، ان کی بھی کچھ یہ ڈیوٹیاں بانٹ لیتے تھے، اور یہ فی سبیل اللہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے کہ یہ کس کے مہمان ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان۔ حضرت عثمان بن طلحہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم پیر کو اور جمعرات کو بیت اللہ میں کھولا کرتا تھا تاکہ لوگ زیارت کریں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ تشریف لائے مکی زندگی میں۔ مجھے کہا کہ جی ہم نے اندر جانا ہے، مجھے چابی دے دیجئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی سے پیش آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے اختیار میں ہوگی، میں جس کو چاہوں دوں، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور حضرت عثمان بن طلحہ نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا تھا اگر وہ دن آ گیا جس دن بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس ہوئی، اس دن قریش ہلاک ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پلٹ کر جواب دیا نہ، اس دن قریش آباد ہو جائیں گے اور باعزت ہو جائیں گے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ گالی کے جواب میں کبھی گالی دینے کا۔ اب وہ قریشی حضور کو مار رہے، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا چابی میرے پاس ہوگی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا اس دن قریش کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل، اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، اس دن قریشی باعزت ہو جائیں گے اور کیا ہو جائیں گے؟ آباد ہو جائیں گے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، مکہ فتح ہوا،
حضرت عثمان ابن طلحہ کو طلب کیا گیا. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے. حضور نے چابی مانگی تو ظاہر اب تو چابی کا انکار، بعض روایات میں آتا ہے چابی کا انکار کیا انہوں نے. روایات مختلف طرح ہیں. یہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے، حضرت علی نے اوپر سے جا کے ان کو گردن سے پکڑا، چابی چھین کر لائے. بیت اللہ کھلا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس پہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ مکی دور میں جب حضور نے چابی مانگی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ قریش اس دن کیا ہو جائیں گے، ہلاک، اور اس سے آگے روایت میں ایک بڑا عجیب اضافہ ہے. حضرت عثمان بن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ کڑوا جواب تو دے دیا لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ اس ہستی کی زبان پر جو آتا ہے وہ سچ آتا ہے، ہونا ایسے ہی ہے. مجھے اسی وقت میرے ضمیر نے کہہ دیا ہونا ایسے ہی ہے. میں نے نیت کی اسلام قبول کرنے کی، لیکن میری قوم کے تیور بدلے ہوئے تھے. میں نے جب مکہ کے سرداروں کا غصہ دیکھا، میں اسلام نہیں لایا. مجھے یقین ہو گیا جب انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، وہ دن ضرور آنا ہے کہ چابی کن کے ہاتھ میں ہونی ہے، انہی کے ہاتھ میں ہونی ہے. اور اللہ کی شان، مکہ فتح کے دن وہ دن پھر آ بھی گیا. عثمان بن طلحہ نے خود دیکھ لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو بہت سے حضرات نے کہا چابی ہمیں دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ہم نے عثمان بن طلحہ سے بطور امانت لی ہے. اصل الفاظ جو ہے، ہم نے عثمان بن طلحہ سے کیا لی ہے؟ بطور امانت لی ہے. عثمان بن طلحہ کو بلا کر دوبارہ کہا کہ یہ لو، میں نے بطور امانت اس سے چابی لی تھی، میں تجھے واپس دے رہا ہوں. میں تجھے کیا دے رہا ہوں؟ اور جب حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی لی، شرم سے تو پانی پانی ہو گئے کہ میں نے کیا کیا. اور پھر یہ بھی ان مسلمانوں میں سے ہے جو مکہ فتح پر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، دوبارہ حضور کی خدمت میں آئے. اللہ نے فرمایا چابی لے لو اور یہ قیامت تک تمہارے ہی پاس رہے گی، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس چابی کی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت مال و دولت دے گا. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو شریعت کے خلاف استعمال نہ کرنا. حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی ان کو چابی دے کر بیت اللہ سے نکل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں جو ہیں وہ کن کو ادا کرو؟ ان کے اہل کو. یہاں مفسرین نے ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا، بھائی ذرا متوجہ ہونا. الفاظ ہیں میٹھے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں، امانت نہیں کیا جمع کا لفظ ہے، امانتیں ان کے اہل کو عطا کرو. یہاں قرآن کریم نے جمع کا لفظ بولا ہے، اس سے پتہ چلا امانتیں بہت زیادہ ہیں. ہم امانت سمجھتے ہیں صرف مالیات میں، ہم امانت سمجھتے ہیں صرف کس میں؟ آپ نے میرے پاس پیسے امانت رکھوا دیے، میں دیانتداری سے واپس کر دوں، ہم صرف اسی کو امانت سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے جو لفظ بولا ہے وہ جمع کا لفظ بولا ہے. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ساری کی ساری امانتیں کس کو دو. اب خود حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے لفظ امانت کی تشریح کو پھیلا دیا کہ اسلام میں جو امانت ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے. اس کا تعلق صرف مالیات سے نہیں، بلکہ اسلام نے یہ کہا اگر تم کسی مجلس میں بیٹھ کر دو بندے گفتگو کر رہے ہو، حضور نے فرمایا المجالس بالامانہ، وہ مجلس بھی امانت ہے. جب تم دو تین بندے بات کر رہے ہو، اس بات کو تم دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی مشورہ مانگے، یہ بھی امانت ہے، اس کو صحیح طور پر کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کو بھی امانت میں شمار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہدہ بھی ایک امانت
امانت ہے، یہ اس کے اہل کو دیا جائے۔ اگر نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عہدے جو ہیں اقتدار نا اہلوں کے حوالے کر دیا جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو، یعنی تمہارے معاملات اتنے بگڑ جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ذمہ داریاں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو بھائی کیا ہوتے ہیں 100% نااہل ہوتے ہیں، 100% کیا ہوتے ہیں نااہل ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے پھر اس کا نقصان، یہ جو حضور نے فرمایا نا اگر نااہلوں کے حوالے ذمہ داریاں کی جائیں گی تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرب قیامت تمام معاملات بگڑ جائیں گے تو بھائی تمہارے معاملات بھی بھائی کیا ہوں گے، اسی طرح بگڑ جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے امانت کے معنی کو وسیع کر دیا۔ ہم سے کوئی مشورہ مانگے دیانتداری سے، استاد ہے اس کے پاس طلبہ امانت ہے، یہ ان کے اوپر۔ اسی طرح اگر ہم نے کوئی کام اپنے ذمے لے لیا ہے تو بھائی یہ کیا ہے، یہ امانت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے یہ اس کے پاس کیا ہے، امانت ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے اس معنی کو اتنا وسیع کر دیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ امانتیں تمہارے پاس ہیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس امانت کا کیا کریں گے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی ایک بندہ وصیت کر گیا اور یہ رواج چل پڑا ہے۔ ایدی صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا تو پاکستان میں بڑا شور مچا اور دین کے اعتبار سے تنقید بھی بڑی ہوئی کہ جی میرے جسم کا فلاں حصہ فلاں کو دے دیا جائے، میرے آنکھیں فلاں کو دے دی جائے۔ بھئی یہ اعضاء آج کل ہیبہ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اسلام میں اس کی کیوں اجازت نہیں؟ جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اصل میں یہ جسم امانت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ یہ سرکاری مشین ہے۔ ایک آدمی کے پاس سرکاری گاڑی ہے تو وہ نئے ٹائر ڈلوا کے پرانے ٹائر کسی کو دے سکتا ہے؟ وہ ہمارے یہاں تو پوری گاڑی دے سکتے ہیں نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اصل دیانت میں تو کسی کو نہیں نہ دے سکتے۔ سرکاری گاڑی کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے یہ جو انسانی وجود ہے یہ کس کی امانت ہے بھائی؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول فرماتے ہیں، جب بھی اللہ کے نبی کو خطبہ ارشاد فرماتے تو ہر خطبے میں یہ فرماتے، لوگوں جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، اور ہمارے اسلاف کے امانت کے ایسے ایسے واقعات ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آج ان کو بیان کرتے ہوئے خود شرم آتی ہے کہ ہمیں تو اس دیانت کی ہوا نہیں لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد، تابعین میں سے ہے، اور امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں واسطوں کے ساتھ سب عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے تابعی بھی ہیں، عجیب بندے حضرت عبداللہ بن مبارک۔ ان کے جو والد تھے مبارک، وہ ایک قبیلہ ہمدان تھا، ایک اس کے غلام تھے، اس کے بھائی کیا تھے؟ غلام تھے۔ دیکھیے دیانتداری بندے کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ ان کے والد مبارک غلام تھے ایک قبیلہ ہمدان کے سردار کے۔ اس نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو میرے یہ انار کے باغات ہیں تمہارے ذمے ان کی حفاظت کرنا ہے۔ دیانتدار بہت تھے غلام، دیانتداری سے کام لیتے۔ ایک دن وہ اتفاق، وہ جو مالک ہیں وہ باغ کو دیکھنے آئے، بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے عربوں کا انداز غلاموں کے ساتھ، ان ملازم نہیں بھائی، کیا ہاں ملازم کی تو بڑی حیثیت ہوتی ہے، غلام کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ غلام کو تو وہ اپنے پاؤں کی خاک سمجھتے۔ آرڈر دیا کہ میرے لیے ایک انار توڑ کر لاؤ، میٹھا انار لاؤ۔ حضرت مبارک گئے، انار لے کر آئے۔ اس نے اس کا جوس پیا تو وہ کڑوا، کھٹا بہت زیادہ۔ کہا یار یہ تو کھٹا ہے، اور لے کر آؤ۔ دوسرا لے کر آیا، وہ بھی کھٹا۔ تیسرا لے کر آیا، وہ بھی کھٹا۔ چوتھے پر اس کو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا تو کیسا نالائق آدمی ہے، باغ کے مالی کو تو ایک ایک پودے کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ شہری لوگ ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ مجھے کئی مرتبہ اندازہ ہوا، کسی دوست کے یہاں باغ میں گئے ہیں، بہت پرانی بات ہے، میں ایک مرتبہ ہمارے ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے، ان کے باغات تھے، گیا بیٹے کو کہا ادھر آؤ، فلاں فلاں پودے سے توڑ کر لاؤ۔
میں نے کہا جی یہ کیوں کہا؟ کہنے لگا ہمیں اپنے باغ کے ہر پودے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا پھل کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے۔ پرانے ذمہ داروں سے پوچھو، ان کو ہر پودے کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کا پھل کیسا ہے۔ اب جو باغ کا مالی ہوتا ہے اس کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو مبارک کو جھڑکا اس نے کہ تو میرے باغوں کی کیا رکھوالی کرتا ہے؟ تو 4 انار لایا ہے، چاروں کیا ہے؟ کھٹے ہیں۔ تو کیسا مالی ہے؟ باغ کے مالی کو تو ایک ایک انار کے پودے کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ غصے میں آ گیا تو حضرت مبارک نے شرمندگی سے کہا کہ جی میرے مالک، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے باغ کی حفاظت کا کہا ہے، آپ نے مجھے اس کے انار کے استعمال کی اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے کوئی انار استعمال نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ وہ چونکا بڑا، چونکہ عموماً اجازت ہوتی ہے، اتنا پھالا کون روکتا ہے؟ باغ کے مالی کو تو کوئی روکتا ہی نہیں۔ اس نے کہا آپ نے ابھی تک کوئی انار نہیں چیک کیا؟ کہنے لگا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، آپ نے تو مجھے باغ کی حفاظت کا کہا ہے، میں تو سارا دن حفاظت کرتا ہوں، میں کوئی انار میں نے آج تک چیک۔ اس کو دھچکا لگا، اس نے کہا اچھا۔ کچھ دن اس نے مبارک کے حالات معلوم کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جس بندے کو میں نے اپنے باغ کا مالی رکھا ہوا ہے یہ تو کوئی بہت ہی دیانتدار انسان ہے، دیانتدار انسان ہے، اللہ کی شان۔ اس نے حضرت مبارک کو آزاد کیا، اپنا بیٹا بنایا، پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اپنی بیٹی سے نکاح کیا، اسی سے حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے اور بعد میں بہت بڑے محدث بنے۔ بعد میں کیا بنے؟ اب یہ دیانت اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے عروج کا، اور اس سے بھی پھر وہ کہہ دیا کہ ساری خیر کا چشمہ تو بھائی کون ہے؟ نبی کریم۔ خود حضور کی زندگی میں ایک اور واقعہ لے لیجئے، میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ جب غزوہ خیبر ہوا، آپ کو پتہ یہودی اسلام کے کتنے بدترین دشمن ہیں، آج بھی دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہودیوں سے ناپاک کوئی گندا جرثومہ نہیں ہے انسانیت میں۔ آج بھی دیکھ لیجئے اسرائیل اور امریکہ کیا کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہودی جو تھے بدترین لوگ، اللہ کے نبی ان کی سازشوں سے تنگ آ کر خیبر پر حضور نے حملہ کیا۔ بھائی ذرا سننا یہ بات، میں نے پیچھے بھی ایک مثال دی ہے کہ دیانتداری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب امانت کس کی ہو؟ دشمن کی۔ بھائی سننے، امانت کس کی ہو؟ وہ ہمارے یہاں تو سگے بھائی کی امانت کوئی نہیں چھوڑتا۔ امانت کس کی ہو؟ دشمن کی ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اتنے میں خیبر ایک یہودی سردار کا غلام جس کا نام اسود ہے، وہ بکریاں چرانے خیمے قلعے سے باہر آیا۔ محاصرہ تھا، وہ کئی دن سے محاصرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کون ہے، میں نے ان سے ملنا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا بادشاہ؟ ہم میں تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم میں تو اللہ کے نبی ہیں، ہم میں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس زمانے میں ایک شہروں پر جو حملہ کرتے تھے وہ کون لوگ کرتے تھے؟ بادشاہ۔ کہا اچھا پھر ان کا محل کدھر ہے؟ کہنے لگا محل کون سا؟ اور سامنے جھونپڑی رہی ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی کیا رہی ہے؟ جھونپڑی رہی ہے۔ اسود غلام ہے، اور روایات میں آتا ہے وہ حضور کے پاس جب آئے، کالے سیاہ جسم سے بدبو آ رہی ہے، بکریاں چرانے والا چھیڑو چرواہا کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ آپ بادشاہ ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا نبی۔ آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی موٹی موٹی باتیں بتائیں۔ اس نے کہا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو، ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے۔ اس نے تعجب سے کہا مجھ اسود کو، اسود کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ کالا ہے۔ بھائی اسود کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ اوپر سے چرواہا چھیڑو ہے، غلام ہے، بکریاں چرا رہا ہے، پسینے میں بھیگا ہوا ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، اگر میں اسلام لے آؤں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے برابر کے حقوق ہیں۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اچھا یہ دین جو مجھ جیسے چرواہوں کو برابر کے حقوق دے، مجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پھر ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ پر کیا لاتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، تمہارے پاس بکریاں، یہ ہے دیانتداری، تمہارے پاس بکریاں ہیں یہودی سردار کی، حالت جنگ میں ہیں،
یہودی سردار کی بکریاں، یہودی بدترین دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، واپس جاؤ اور پہلے کیا کرو، جا کر بکریاں واپس کر کے آؤ، چونکہ اسلام میں بددیانتی کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ویسے نہیں پھیلا، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ بھائی کس سے پھیلا ہے؟ حضور علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلا۔ یہ بکواس ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ ہاں، تلوار کے زور پر تو ان بغیرتوں نے، امریکی یہودی جو کچھ کر رہے ہیں، تلوار کے زور پر تو سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کے زور پر پھیلا۔ فرمایا واپس جاؤ۔ یہ اسود واپس گئے اور بکریاں واپس کر کے آئے۔ پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ذمہ داری کیا؟ سامنے جنگ ہو رہی ہے، تلوار لے کر جنگ میں گھس گئے۔ اور اس جنگ کے بعد جب شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک شخص کو پہچان نہیں رہے تھے، یار یہ کون ہے؟ جب اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا ہو یہ تو وہی چرواہا اسود ہے جو ابھی میرے پاس آیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی ایسے جنتی کو دیکھنا چاہو جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، بغیر نماز پڑھی کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں۔ اس اسود کو دیکھ لو، ابھی اسلام لایا ہے اور ابھی شہید ہو گیا ہے، درمیان میں کوئی نماز کا وقت نہیں آیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہودی سردار کی امانت کو کیا کرو؟ واپس پہنچاؤ۔ اس لیے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس امانت داری نہیں ہے وہ ہرگز اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اور اللہ ماں فرمائے آج مسلمان، یہ نہیں کہ یہ وصف میرے اندر ہے، میں بھی اس کو شرمندگی سے بیان کر رہا ہوں، چونکہ جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے بہت دور ہیں۔ ہم ان باتوں سے کیا ہے؟ بہت دور ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صدق بقال، اپنی طرف سے پوری کوشش ہو کہ بندہ سچ بولے، اپنی طرف سے کیا ہو؟ سچ بولے۔ اور امانت داری، اللہ معاف فرمائے، آپ ذرا کوئی کام معاشرے میں کر کے دیکھ لیجئے، کسی فیکٹری کے مالک سے پوچھئے، کسی بھی جگہ اندازہ لگا لیجئے ہمارے ہاں امانت اور دیانتداری کتنی تباہ ہو گئی ہے۔ وگرنہ مسلمانوں میں امانت داری، خود یہ واقعہ پاکستان میں بھی بڑی جگہ لکھا گیا۔ خواجہ حسن نظامی ایک مشہور شخصیت ہوئے ہندوستان کے، اور ان کی تصانیف میں بڑی عبرت والی۔ میں کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک مضمون دیکھ رہا تھا۔ انگریز دور میں ایک انگریز ہندوستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے دہلی کی جامع مسجد بھی دیکھنی تھی، چونکہ وہ بھی ایک فن تعمیر کا عجوبہ۔ وہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا سیڑھیوں پر کچھ مسلمان فقیر مانگنے والے بیٹھے۔ اپنی جیب سے کوئی پرس بٹوا وغیرہ نکالا، اس میں سے کچھ پیسے فقیر کو دیے، باقی بٹوا گر گیا، پتہ نہیں چلا۔ اندر چلے گئے، اندر جا کے دیکھا گر گیا، سمجھ رہا ہے میرے کو سارے کدھر گئے۔ بہرحال وہ انگریز چلا گیا۔ یہ جو فقیر تھا جس کو خیرات دی تھی، جس کے پاس بٹوا گرا تھا، اس نے وہ بٹوا سنبھال کے رکھ لیا کہ کسی کی امانت ہے، اسی بندے کی امانت ہے جو مجھے کیا دے کے گیا۔ اب 6-7 سال کے بعد وہ انگریز دوبارہ ہندوستان کے دورے پر آیا، پھر دہلی کی جامع مسجد میں آیا۔ جب یہاں سے گزرا اس فقیر نے پہچان لیا، اس فقیر نے اس کا بازو پکڑ لیا کہ جی آپ وہی ہیں جو 8 سال پہلے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی 8 سال پہلے آئے۔ آپ نے یہاں ایک فقیر کو خیرات دی تھی؟ کہنے لگا جی یہ تو یاد نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ کو یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے، آپ نے مجھے یہ خیرات دی تھی، خیرات دیتے ہوئے آپ کا بٹوا یہیں گر گیا تھا، اور یہ لیجئے اپنا بٹوا، یہ اپنے پیسے شمار کر لیجئے۔ وہ انگریز حیرت زدہ ہو گیا، 8 سال کے بعد ایک فقیر میں اتنی دیانت۔ اس فقیر نے پوچھا کہ یہ تو بھیک مانگنے والا ہے۔ اس انگریز نے پوچھا، کہا یار تو یہ بٹوا اتنی دیانت، فقیر ہو کر، بھیک مانگنے والا ہو کر 8 سال میرے پیسے سنبھالے؟ اس نے آگے سے بڑا عجیب جواب دیا، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ ہے تو بیچارہ غربت کا مارا ہے، لیکن کردار و اخلاق کا بہت اعلیٰ ہے۔ اس نے عجیب بات کی، خواجہ حسن نظامی بھی اس کو لکھتے ہوئے جھوم گئے۔ اس نے کہا ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے ایمان والوں کے پاس یہ کردار نہیں ہے۔ اس فقیر نے کہا یار اصل یہ ہے کہ میں نے اس لیے واپس دے دیے، تو ہے عیسائی، میں ہوں مسلمان۔ تو ہے کیا؟ عیسائی، میں ہوں مسلمان۔ مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت والے دن تیرا نبی کبھی میرے نبی سے شکوہ نہ کر دے، کبھی تیرا نبی میرے نبی سے
اور میرے نبی کو تیرے سامنے تمہارے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اس ایمانی غیرت ضرورت تو مجھے ہے، لیکن اس ایمانی غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی. میں نے 8 سال تیرا بٹوا سنبھال کے رکھا ہے کہ کوئی عیسائی کل کو میرے نبی کو تانا نہ دے دے، میرے نبی کو کیا نہ دے دے. اور بھائیوں، میں اتنے واقعات آج کے زمانے، یہ نہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں آج بھی بڑے بڑے دیانتدار پڑے، لیکن مجموعی طور پر دیانت کی سطح گر گئی ہے. مجموعی طور پر دیانت کی سطح، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی. اور بندہ جب دیانتداری برتتا ہے، اللہ اس کا پھل، اس کا اجر و ثواب آخرت میں تو دے گا ہی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی برکات دنیا میں بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات دنیا میں بھی دیتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تیسری بات آئندہ جمعے میں صحیح. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.